الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. میرے دوستوں، بزرگوں، جس مرکز میں، جس ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں بہت بڑا کام ہوتا ہے. کام ہی کے اعتبار سے عمارت کی بھی عزت ہے. جہاں جو کام ہوتا ہے جتنی اس کی اہمیت کام کی ہوتی ہے، جہاں وہ کام ہوتا ہے اسی درجے کی اہمیت ہوتی ہے. تو ماشاء اللہ جائز ہے کہ قرآن پاک سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں، کوئی دولت نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی دولت سے نوازا تھا اور اس کا تلاوت کا قرآن کا حکم فرمایا کہ اس کی تلاوت کرتے رہو، اس کا ثواب ملے گا. الحمدللہ اس سلسلے سے یہ اتنے مکاتب بھی قائم ہو رہے ہیں، مدارس قائم ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. کسی کتاب کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے جو قرآن پاک کی طرف سے. اب بھی جب اس کی تفسیر لکھی گئی ہے، اس کی تفسیر کسی کتاب کی ایسی نہیں ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بخاری شریف کی ہے. لوگ لکھتے ہی چلے جاتے ہیں. جو آدمی اٹھتا ہے پڑھاتا ہے بخاری شریف تو لکھنا بھی شروع کر دیتا ہے. میں دیکھتا ہوں کچھ ادھر بھی لگے ہوئے ادھر بھی لگے ہوئے. آئے دن قرآن پاک کا ترجمہ آتا ہے، دیکھ بھی لیا جاتا ہے، ندوے سے بھی نکلا، یہاں سے وہاں سے آتے ہی رہتا ہے. اس بنا پر ہم لوگ کو بھی
قرآن پاک کا اکرام ہونا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی طرف بہت متوجہ کرتے تھے. حضرت مولانا قاری صاحب تشریف لاتے تھے تو زیادہ قرآن کے متعلق متوجہ فرماتے تھے بہت زیادہ. تو قرآن بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی افضل ترین نعمت قرآن پاک ہے, اور افضل ترین عبادت کتاب بھی ہے, اور اس کی تلاوت بھی افضل ترین عبادت ہے. افضل ترین عبادت قرآن پاک ہے. لہٰذا ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ قرآن پاک کے متعلق بہت بیان فرماتے تھے, تلاوت کلام اللہ, اور اس کا مطالبہ بھی فرماتے تھے. کتنا پڑھتے ہو, کیسے پڑھتے ہو, فرماتے تھے ہم روز بھی پڑھتے تھے. بہرحال قرآن پاک کی تلاوت کا خاص معمول علماء کو بھی رکھنا چاہیے. یہاں تو خود فرماتے تھے یہ نہیں کہ صرف بیان کرو قرآن پر اور تلاوت خود نہ کرو, نہیں, اس کا بھی تلاوت کا ایک حق ہے. اس کی تلاوت ادر ماؤ ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرو, ادر ماؤ ہے جو وہی کی جاتی ہے, اس کی تلاوت کیا کرو. مطلب معلوم ایک اہمیت ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کے معنی کو سمجھو, یہ بھی ہے جگہ, لیکن یہاں خاص طور سے قرآن پاک کی تلاوت کا ذکر کیا ہے. اس سے معلوم ہوا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت میں جو ہے اعمال صالحہ کے ہے. بلکہ ہمارے علماء نے لکھا نووی نے کہ سب سے اہم ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے, اور سب سے زیادہ ثواب قرآن پاک کی تلاوت سے ملتا ہے. اس بنا پر ہم لوگ پڑھتے تھے, ذکر بھی کرتے کچھ نہ کچھ, لیکن قرآن پاک کی تلاوت کی طرف بھی توجہ دلاتے رہتے تھے. ذکر دونوں, ذکر کی طرف ذکر کو لے کر کے قرآن کی تلاوت نہ کرو, اور تلاوت کو لے کر کے ذکر نہ کریں. نہیں, بعد جو ایسا ہوا ہم لوگ خود کی تلاوت ہم رمضان میں زیادہ کرنے لگے اور ذکر کو چھوڑ دیا کہ بھائی اب تو خفاؤ نے کہا کہ نہیں, تلاوت بھی کرو اور ذکر کا بھی دستور رکھو, کیونکہ ذکر کی فضیلت اس رمضان کے مہینے میں زیادہ ہوگی. مطلب صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے, بچے لگے ہوئے ہیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس میں لگائے ہوئے ہیں. یہی دعا ہے. میں تھا افریقہ کے ایک ملک میں, تو کرسی رکھی ہوئی تھی بڑی عمدہ, اور افریقہ کا بہترین جو سب سے بڑا شہر ہے اس کے بہت سے بہترین لوگ تھے. یعنی اس شہر کے باشندے جو بہترین تھے وہ لوگ تھے. شہر بھی بہترین, مجمع بھی بہترین, کرسی ایسی رکھی ہوئی تھی. کسی کی حکومت نہیں ہوتی افریقہ کے بڑے بڑے امیروں کی کہ اس کرسی پر بیٹھے, رک بھی نہیں کر سکتا تھا. بہت دیر تک لوگ دیکھتے رہے کون بیٹھتا ہے کون نہیں بیٹھتا ہے. آخر میں ایک لڑکا اٹھایا اور اس میں بیٹھ گیا. میں اسی کو میں نے بیان کیا ہے کہ دیکھیے کہ ہم لوگ نہیں بیٹھ سکتے. کوئی اس میں مالدار سے مالدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ کہہ دیکھے کیا ہے مالدار سے مالدار افریقہ کے بیٹھے, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی. یہ لڑکا قرآن پاک اس کے سینے میں ہے, اس بنا پر بے درے گاٹی پر بیٹھ گیا ہے. اس سے قرآن کی عظمت سمجھیے. اس کے دل میں اس لڑکے کی ہے کہ ہم سے بڑھ کے کسی کے پاس نہ کتاب ہے, نہ کوئی علم ہے, نہ تبرک کی چیز. ادھر کوئی اس کو تکلف نہیں ہوا, کسی کی ہمت نہیں ہوئی, نہ عالم کی, نہ فاضل کی, نہ مالدار کی. بڑے بڑے لوگ موجود تھے افریقہ کا, لیکن کسی کی ہمت نہیں. تو میں نے کہا قرآن پاک کو کہا جاتا ہے قرآن عظیم. میں نے کہا کہ عظیم کی یہ دلالت ہے کہ کرسی پا کے بیٹھ گیا, ان کو جھجک بھی نہیں ہوئی کہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جھجک بھی نہیں ہوئی کہ بیٹھے ہوئے ہیں امیر ہیں, سب جانتے ہیں لڑکے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو دلوں میں رکھ دیا ہے. قرآن کی عظمت وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کی عظمت کی توفیق دے. قرآن کی عظمت بہت بڑی, قرآن کی عظمت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, اس کے تلاوت کی بھی توفیق دے, اس پر عمل کی بھی توفیق دے. معلوم معانی کو سمجھنے میں تلاوت سے کہتے نہیں. رمضان شریف میں تلاوت معنی مطلب سمجھو جو کچھ, لیکن تلاوت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. تلاوت خود عبادت ہے, کوئی کتاب ایسی نہیں جس تلاوت کی جاتی ہے. یہ قرآن پاک یہ ہے کہ ایک ایک حرف کا ثواب ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے شرح کے لیے
یہ تمام اعمال و احکام جاری فرمائے ہیں. چنانچہ ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب رمضان میں قرآن ہی متعلق ذکر کیا کرتے تھے, قرآن ہی کے متعلق ذکر کیا کرتے تھے کہ قرآن کا نزول کیونکہ رمضان میں ہوا ہے, اس بنا پر رمضان کی وقت اسی میں ہے کہ قرآن کو اس کو پڑھا جائے. کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن جیسی دولت دیا ہے تو اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے. یہ قرآن ہے یہ نہیں کہ اس کو جردان میں رکھ لیا. لکھا علامہ کشاف نے لکھا ہے کہ ذہبہ مگر یعنی اس کو سونے میں رکھا ہے, سونے کے غلام میں رکھا ہے, مگر دل جو ہونا چاہیے ایمان کے اس میں کیسا رہے. زہد اختیار کیا اس کی تلاوت سے, اس کے معنی سے, اور ظاہری طور سے ٹھیک ٹھاک خوب کیا ہے. تو صرف اتنے پر اکتفا نہیں کیا ہے. برا نہیں ہے, وہ اچھا ہے, جتنا تم اکرام کرو اچھا ہے. لیکن چنانچہ میں نے خود دیکھا حضرت شاہ اللہ صاحب کے ہم علماء بیٹھے ہی رہتے تھے, علماء مجنون علماء تھے. کوئی لڑکا ایسا نہیں تھا کہ جس کو لڑکا کے بڑے نہیں, لیکن کوئی حافظ قرآن آتا تھا تو حضرت سے یہاں بیٹھا تھا. تمہارے سینے میں قرآن ہے, تمہارے سینے میں قرآن ہے, تم یہاں بیٹھو. ہم سب لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, سب شیخ الحدیث لوگ نیچے ہیں, لیکن اس لڑکے کو بیٹھاتے تھے. اس سے عظمت میں نے افریقہ میں دیکھا ہے. عزت بہت مجھے اثر ہوا. کسی مالدار کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہاں آ کے بیٹھ جائے. لڑکا کہا کہ پڑھو, آ کر بیٹھ گیا, پڑھنا شروع کر دیا. اس سے قرآن کی عظمت کا اس لڑکے کے دل میں نہیں آیا. یہ سب اپنی جگہ کے بڑے ہیں, لیکن یہ سب سے بڑی چیز مجھ کو آتی نہیں, سے بیٹھ گیا وہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو سبھی کے دلوں میں ڈالا ہے. دوسرے بھی اس کی تعلیم کرتے ہیں, دوسرے بھی اس کی تعلیم کرتے ہیں قرآن کی, اور قرآن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس کو بہترین کتاب سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے ربط پیدا کرتے ہیں. ہمارے حضرت ماں محمد عمر صاحب جہاں ہم لوگ جاتے تھے, کوئی لڑکا بھی جاتا تھا تو فوراً چارپائی بیٹھاتے تھے, اپنی چارپائی پر کہتے بیٹھو, اس میں بیٹھو, تمہارے سینے میں قرآن ہے. یہ لفظ تو آسان ہے, لیکن یہ ہر وقت یہ داعیہ اور جذبہ کہ قرآن کی عظمت ہے, اس وجہ سے اس کو اپنے پاس بیٹھاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ سب مکاتب آئی مداری سب اسی لیے ہیں کہ قرآن کی خدمت کی جائے. قرآن نازل ہوا, اس کو سمجھا جا, فہم اور افہام اور تفہیم کا سلسلہ بھی رہنا چاہیے. ناظرہ تو ہونی چاہیے. ہمارے حضرت اخیر میں بہت آگے ٹھیک ہے, اس کے ترجمے کی طرف بھی توجہ کرو, کیونکہ ایسا ہے کہ کوئی خط آ رہا آپ کے باپ کا, دادا کا, لڑکے کا, آپ نے پڑھا نہیں تو خط تو آیا, اچھی بات, آپ نے پڑھا نہیں تو آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا, آپ کو دیا پڑھنے کا, اقرا پڑھیے. اب نہیں پڑھیں گے تو اس کی برکات سے محروم رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مختصر بیان کرنے کو, دل میں مختصر بیان کرنے کی بھی قوت میں نہیں پا رہا تھا اس وقت, لیکن جب بیٹھ گیا تو آپ نے برکت سے اتنا بیان کر دیا. اس پر بھی میں اللہ کا فضل سمجھتا ہوں, اللہ کا کرم سمجھتا ہوں کہ قرآن کا پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے ان میں مضامین بھی آ جاتے ہیں. حضرت ماشاء اللہ صاحب تو مسجد میں زیادہ قرآن ہی لے کے بیٹھتے تھے. کہتے اس سے بڑھ کے وائز کون ہوگا, یہ ان کا خاص جملہ تھا. اس سے بڑھ کے کوئی وائز نہیں ہے قرآن سے بڑھ کر کے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے تعلق پیدا فرمائے ہیں, اس کی تلاوت کی توفیق مرحمت فرمائے, اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی توفیق فرمائے, اور اس کے برکات سے ہم سب لوگوں کو مستفید فرمائے. ماشاء اللہ یہ ادارے ہمارے یہی کام کر رہے ہیں. سب یونیورسٹی اور جامعات اپنی جگہ پر, یہ جہاں سب سے بڑی کتاب کی تعلیم ہو اس کے درجے کو کوئی یونیورسٹی نہیں پڑھ سکتی. جہاں جو تعلیم ہوتی ہے اسی اعتبار سے بات ہے. ہم لوگ لے جاتے ہیں یونیورسٹی وغیرہ میں, کہیں جاتے ہیں یہاں فلاں کی تعلیم ہوتی ہے, فلاں سائنس کی ہوتی ہے, بڑی اہمیت سے, لیکن یہ کہ یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے, اس طرح کہنا ہے. یہاں حدیث کی تعلیم ہوتی ہے. اس وجہ سے دل میں جتنی عظمت ہوگی اتنی اس کے فیوز برکات سے ہم مستفید ہوں گے. اور جب خود عظمت نہیں ہے قرآن پاک کی تو پھر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے مناسبت بھی پیدا فرمائے, اس کی تلاوت کی توفیق مرحمت فرمائے. بہت زیادہ حضرت کا سب جانتے ہیں ان کو, بہت زیادہ قرآن کی تلاوت پر زور دیتے تھے, بہت زیادہ.
تلاوت سے اللہ سے تعلق درست کرو. قرآن سے بڑھ کر کے کسی چیز سے تعلق نہیں ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے، خود فرمائی ہے، لوگوں کو ترغیب دی ہے. اس بنا پر ہمارا کتاب و سنت پر جب ایمان ہے تو کتاب و سنت کی باتوں پر عمل بھی ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کریے اللہ تعالیٰ اس مکتب کو، اس ادارے کو بھی فروغ عطا فرمائیے. قرآن کے اندر جو اللہ نے عظمت رکھی ہے اس کی برکت سے ہمارے جتنی مکاتب و مدارس ہیں ان کو بھی عظیم فرما دیجیے. جو عظیم شے کی تعلیم ہوتی ہے تو جو عمارت ہے اس کے اندر بھی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے مناسبت بھی پیدا فرمائے، اس کے علم سے بھی مناسبت پیدا فرمائے، اور اس پر پورا ہم پہ اعتقاد ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق پر عمل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.